گمشدائے کسوئی کا ہے واقعہ، گمشدائے کسوئی کا ہے واقعہ، جانے کب تک اسے ڈھونڈتی عائشہ، رات کی تیرگی میں ہوئے ہیں کہ میں بیٹھ کر کے دعوت دوں۔ آئیے اس شخصیت کے حضور چلتے ہیں جن کے قلم کے اندر اللہ رب العزت نے عجیب تاثیر رکھی ہے کہ اگر وہ کسی کتاب کو لکھنے کے لیے سوچتے ہیں، قلم اٹھاتے ہیں، تو واقعی وہ کتاب جیسے ہم کوئی کام منٹوں گھنٹوں کا کام منٹوں میں کر دیتے ہیں، اسی طریقے سے حضرت اقدس حضرت مولانا عارف الحق صاحب جن کی سینکڑوں کتابیں منظر عام پر آ چکی ہے، اور اس ناچیز میں دارالعلوم جیسے بڑے وہاں جو کتب خانے ہیں وہاں پر وہ کتاب سامنے رکھ کر کے بکتی ہے۔ اللہ نے یہ مقام و مرتبہ دیا ہے، اور بہت سارے حضرات تو یوں کہتے ہیں کہ بھائی حالات ایسے ہیں، چپ چاپ جو کہہ رہا ہے اس کی بات سنتے رہیے اور اپنا کام کرتے رہیے۔ جب یہ بات حضرت مولانا عارف الحق صاحب تک پہنچی کہ جو ہو رہا ہے اسے دیکھتے رہو چپ چاپ، یہی سکون سے جینے کی ایک صورت ہے، تو حضرت مولانا عارف الحق صاحب نے اس ناچیز کا کان پکڑا اور پکڑ کر کے کھڑا کیا اور کہنے لگے کھڑے ہو کر کے کہ میں اس لیے زندہ ہوں کہ میں بول رہا ہوں، میں اس لیے زندہ ہوں کہ میں بول رہا ہوں، دنیا کسی گنگے کی کہانی نہیں سنتی۔ تو آئیے اس خطیب کو آپ کی روبرو پیش کرنے کی جسارت کر رہا ہو۔ اللہ رب العزت نے جس خطیب کو انوکھا نرالا انداز دیا ہے، جو واقعی عوام الناس کے لہجے میں میٹھی طرز میں میٹھے انداز میں میٹھی گفتگو کرنے کا انوکھا انداز جانتے ہیں، انتہائی ادب کے ساتھ میں آواز دے رہا ہوں، کرم فرما اور محبوب العلماء، نوجوان عالم دین، معروف عالم دین، حضرت اقدس حضرت مولانا عارف الحق صاحب جو بلوچ شہر کی شاہی مسجد فوسوالی کے امام و خطیب بھی ہے، اور وہاں کے جامعہ عربیہ نوریہ کے شیخ الحدیث بھی ہوتے ہیں، انتہائی ادب کے ساتھ چار مصروں سے آپ کی روبرو پیش کرنے کی جسارت کر رہا ہو کہ یہ الگ بات ہے خاموش کھڑے رہتے ہیں، یہ الگ بات ہے خاموش کھڑے رہتے ہیں، پھر بھی جو لوگ بڑے ہیں وہ بڑے رہتے ہیں، اور ایسے اللہ والوں سے ملتا ہے ہمارا شجرا جن کے جوتوں میں کئی تاج پڑے رہتے ہیں۔ حضرت والا تشریف لا رہے ہیں، مگر میں بھی ضدی ہوں، میں بھی آپ جیسے ضدی ہے میں بھی ضدی ہوں۔ حضرت والا کو مائک میں بھی اس وقت تک نہیں دوں گا جب تک آپ حضرات اپنی جگہ سے اٹھ کر آگے کو نہ سرک جائے۔ میں بھی ضدی ہوں، جیسے آپ ضدی ہیں میں بھی ضدی ہوں، میں آپ کا بچہ ہوں۔ آپ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً صدق اللہ العظیم۔ اسٹیج پر تشریف فرما حضرات علماء کرام، سامنے تشریف فرما ہمارے بزرگان دین، جن میں بہت سے حجاج کرام بھی ہیں، دیندار بھی ہیں، سمجھدار بھی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ دین سے وابستگی اور دین کے فکر مند بھی ہیں۔ آپ لوگ
آج اپنے اس مدرسے کے اندر دین کی نسبت سے علماء کرام کی زیارت اور ان کا بیان خطاب سننے کے لیے قرآن شریف کی باتیں، احادیث نبوی کی باتیں آپ سننے کے لیے محبت اور عقیدت میں تشریف لائے ہیں۔ میں آج آپ لوگوں کے سامنے جو قرآن کریم کی آیت پڑھی ہے اور جس کا تذکرہ جمعیت علماء ہند کے قومی صدر حضرت مولانا سید ارشد مدنی مدظ اللہ العالی نے جمعیت علماء کے ایک بڑے اسٹیج سے کیا، اور جس پر پھر بہت واویلا ہاہولا شور شرابہ ہوا، جن کا نام نامی اس دنیا میں اس روئے زمین پر انسان اول کی شکل میں ابا جان، ہمارے دادا جان، ہمارے نبی، سب انسانوں کے ابا، چاہے عورتیں ہوں کہ مرد، بچے ہوں کہ بوڑھے، سب کے ابا حضرت آدم علیہ الصلاۃ والتسلیم میری مراد ہے۔ اور قرآن کریم کی سورہ بقرہ اور اسی طرح مختلف پاروں اور سورتوں کے اندر اللہ نے آدم علیہ السلام کی پیدائش سے لے کر اور جنت میں بلائے جانے اور جنت سے اتارے جانے کا تذکرہ کیا، اور اس کی تفاسیر تاریخی کتابیں مختلف مرتبین اور مصنفین حضرات نے لکھ ڈالی۔ حضرت آدم علیہ الصلاۃ والتسلیم کون تھے؟ نوجوانوں اور اس امت کے فکر مند ساتھیوں، اپنے ابا جان کے بارے میں سنو۔ اگر تم سے ہم سے کوئی سوال کرنے لگے کہ تم اصل اولاد کس کی ہو، جیسا کہ ایک مذہب صرف یہ کہتا ہے کہ ہم صرف اپنے ماں باپ کی اولاد ہیں، ان کو کسی نے پیدا نہیں کیا، اس کا عقیدہ، اس کا مسلک یہی ہے، اور مختلف ممالک میں بہت سے مسالک اور بہت سے مذاہب ادیان ہیں جن کو ماننے والے ہزاروں، لاکھوں اور کروڑوں میں ہیں۔ ہم لوگوں کی اس سے بحث نہیں ہے کہ کون کس سے عقیدت رکھتا ہے، کون کس مذہب سے تعلق رکھتا ہے، بلکہ جب آدم علیہ السلام کی بحث چھیڑ دی گئی، جب آدم علیہ الصلاۃ والتسلیم کا ذکر ایک بڑے اسٹیج سے کر دیا گیا، تو پھر حضرت آدم علیہ السلام کی زندگی کو سمجھنے کی، جاننے کی، دماغ میں بٹھانے کی بھی ضرورت ہے۔ آدم علیہ السلام کا تو ذکر آ گیا، یہ بھی بتا دیا گیا کہ یہی انسان اول ہے، لیکن اللہ نے ان کو پیدا کیسے کیا، کس جگہ کیا، اور پھر ان کو کیسے موت دی، اس کے بارے میں بھی ہمیں جاننے کی ضرورت ہے۔ اس سے کوئی انکار نہیں کرتا کہ آدم علیہ السلام اس دنیا میں آئے، اور مذہب اسلام ہمارے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی یہی تعلیم ہے
کہ آدم علیہ السلام آئے بھی اور وہ پہلے انسان بنائے بھی گئے اور وہ ایسے انسان بنائے گئے کہ جن سے عورت کو بھی پیدا کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، اگر وہ چاہے تو بغیر ماں باپ کے بھی پیدا کر سکتا ہے، جیسے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا۔ اور اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو وہ صرف ایک مرد سے بھی عورت کو پیدا کر سکتا ہے، جیسے اماں حوا علیہ السلام کا وجود ہوا۔ اور اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو بغیر باپ کے صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش حضرت مریم علیہ السلام سے بھی کی جا سکتی ہے۔ یہ دین، یہ مذہب اسلام جس کے ہم ماننے والے مقتدی ہیں، اس پر ایمان رکھنے والے ہیں، تو میرے بھائیوں اور بزرگوں، اپنے اس مذہب اس کو سمجھنے کی اور پرکھنے کی ضرورت ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کا تذکرہ سورہ بقرہ کے رکوع نمبر 4 میں اللہ تعالیٰ نے اس طرح کیا، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً۔ یہاں علماء کرام تشریف فرما ہے اور ان کی موجودگی میں دلائل کے ساتھ میں آپ حضرات کے سامنے، اور دلائل بھی وہ ہوں گے جو صرف قرآن اور حدیث سے ہوں گے۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے پیدا کرنے کا جب ارادہ کیا، ابھی پیدا نہیں کیے گئے بلکہ پیدا کرنے کا ارادہ کیا، تو ملائکہ سے اللہ نے بطور مشورہ یا بطور مذاکرہ یہ کہا کہ میں اپنا نائب، اپنا جانشین، اپنا خلیفہ بنانے جا رہا ہوں، بنانے والا ہوں۔ اللہ تعالیٰ چاہتے تو فرشتوں سے مشورے کی بھی ضرورت نہیں تھی، لیکن یہاں سے اللہ نے ہمیں یہ سکھایا، سمجھایا کہ چاہے تم گھر کے ذمہ دار ہو، فیکٹری کے ذمہ دار ہو، مدرسے کے محتمم ہو، اسکول کے پرنسپل ہو، لیکن اس کے باوجود جب بھی کوئی کام کرو تو مشورہ اور ماتحت مزدوروں سے بھی کوئی عمل کرنے کے لیے پہلے مشورہ کر لو۔ اسی لیے قرآن کریم میں نبی آخر الزمان علیہ السلام کو بھی جگہ جگہ بتایا ہے کہ تم مشورے میں ان کو بھی لے لو، اور جب مشورہ ایک دفعہ ہو جائے تو پھر عمل کر بیٹھو، اس کے بعد اللہ کی مدد اس مشورے کے ساتھ ضرور شامل حال ہوگی۔ اسی لیے جماعت کا نظام ہے، اور جماعت کے ساتھی لوگ بھی مشورہ کرتے ہیں، وہ بیٹھتے ہیں اور مشورے سے نظام آگے چلاتے ہیں۔ تو بھائیو، مشورے میں برکت بھی ہے، خیر بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مشورہ کیا ملائکہ سے، اور ملائکہ نے جو جواب دیا وہ سمجھو، اللہ تعالیٰ کے اس سوال کے بعد، اس مشورے کے بعد ملائکہ نے کہا کہ آپ دنیا کے اندر اپنا جانشین ایسا پیدا فرمائیں گے جو زمین میں خون خرابہ کرے گا، فساد کرے گا، گندگی کر دے گا، لڑائی اور جھگڑے کرے گا۔ تو قرآن کہتا ہے اللہ نے ان کی باتوں اور جواب کو سن کر فرمایا، انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں، جو میرا ارادہ ہے صحیح معنی کر، وہ تم نہیں جانتے ہو۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جب جواب سن لیا، اب یہ جو جواب آیا تھا، یہ جواب کس طرح آیا اور کس نوعیت کا آیا، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ حضرت انسان کی پیدائش سے پہلے اللہ تعالیٰ نے روئے زمین پر جنات کو طاقت دی تھی کہ وہ روئے زمین پر جہاں چاہے بس جائے، جہاں چاہے حکومت چلائے۔ اس لیے جنات جگہ جگہ رہا کرتے تھے، اور انہی جنات میں بڑے چھوٹے، امیر غریب، ظالم مظلوم،
सब तरह के थे। तो जो जालिम थे उन्होंने कमजोर जिन्नात पर जुल्म किया और उसी जुल्म को खत्म करने के लिए, उसी फसाद को तबाह करने के लिए और जालिम को नेस्तो नाबूद करने के लिए अल्लाह ताला ने मलाइका को भेजा था और उन्हीं मलाइका के साथ इब्लीस मलऊन को भी भेजा था। चुनाचे मलाइका और फरिश्ते आए और जिन्नात पर अजाब की शक्ल में जो अल्लाह का अजाब था, रुए जमीन से इनको फेंक दिया, गारों में फेंका, पहाड़ों में फेंक दिया, जजाइर में इनको बसा दिया गया और जमीन के बहुत से हिस्से खाली करा दिए गए। तो ये जो अल्लाह की एक मखलूक थी जिसको आग से पैदा किया गया, इसी का हाल सामने रखकर फरिश्तों ने कहा था, ए अल्लाह, आप ऐसी मखलूक को चाहते हैं जो जमीन पर खून खराबा करे, जमीन पर फसाद करेगी। इसके बाद अल्लाह ताला ने जवाब में कहा था, इन्नी अअलमु मा ला तअलमून। और जब निजाम आगे शुरू हो गया तो हजरत आदम अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम की पैदाइश का सिलसिला शुरू हुआ। याद रखो मेरे भाइयों और मेरे बुजुर्गों कि आदम अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम की जो पैदाइश हुई है वो जमीन पर हुई है, आसमान पर इनकी पैदाइश नहीं हुई है। अल्लाह ने सय्यदुल मलाइका हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम को सबसे पहले जमीन पर भेजा। ए जिब्राइल, जाओ और अपनी मुट्ठी भरकर जमीन का एक हिस्सा लेकर आओ। चुनाचे हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम रुए जमीन पर पहुंचे, लेकिन जमीन ने माजिरत कर दी। ए जिब्राइल, तुम्हें तो पता है इस जमीन से जो आप लेकर जाएंगे और उससे आगे चलकर वो अल्लाह का नाफरमान होगा, आप ऐसा ना करें, मुझ पर ज़ियादती न करें। जिब्राइल अलैहिस्सलाम को भेजा, मीकाईल अलैहिस्सलाम को भेजा, इसराफील अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम को भेजा और बाद में हजरत इस्राईल अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम, जो 4 फरिश्ते बड़े हैं, तमाम के तमाम फरिश्तों में कितने फरिश्ते हैं इसका अंदाजा हम और आप नहीं लगा सकते, लेकिन एक हदीस पाक से पता ये चलता है कि जैसे अल्लाह ने बैतुल्लाह हजरत इंसान के लिए पैदा किया, हजरत इंसान के लिए बनाया कि इंसानों जाओ उसका तवाफ कर लिया करो, इबादत करने के लिए बैतुल्लाह को जमीन पर तामीर किया, इसी तरह अल्लाह ने 7वें आसमान पर फरिश्तों की इबादत के लिए एक बैतुल्लाह और बनाया जिसको बैतुल मामूर कहा जाता है। हदीस पाक में आता है कि एक मर्तबा एक फरिश्ता अगर उसका चक्कर लगाए, अगर उसका तवाफ कर ले, कयामत तक उस फरिश्ते का नंबर आने वाला नहीं है। और एक दिन और रात में 70,000 फरिश्ते उस बैतुल मामूर का चक्कर और तवाफ करते हैं। हम तो यहाँ पर अल्लाह के फजल से कोई 2 मर्तबा का हाजी हो जाता है, कोई 4 मर्तबा उम्रा करके और 5 मर्तबा उम्रा करके आ जाता है, लेकिन फरिश्ता जिसने एक मर्तबा उस बैतुल मामूर का चक्कर लगा लिया, तवाफ उसका कर लिया, तो उसका नंबर आने वाला नहीं। और उन तमाम फरिश्तों में 4 बड़े फरिश्ते और उनमें भी सबसे ज्यादा ताकत वाला सुपर पावर अगर है तो वो सय्यदुल मलाइका जिब्राइल अलैहिस्सलाम है, जिसको अल्लाह ने परों को बख्शा है, परों की ताकत से नवाजा है। वो चाहे तो अपने पर के एक हिस्से पर पूरी की पूरी बस्ती बड़ौर और बस्ती अशरफाबाद इसको उठा ले और आसमान पर ले जाकर वापस ले आए, जैसा कि बहुत सी साबिका कौम के साथ और बहुत सी बस्तियों के साथ ऐसा ही अजाब इलाही आया है और जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अपने परों पर उनको उठाकर पटक दिया है। अल्लाह ने ऐसा सुपर पावर फरिश्ता जिब्राइल अलैहिस्सलाम को बनाया है, लेकिन जिब्राइल अलैहिस्सलाम, मीकाईल अलैहिस्सलाम और इसी तरह इसराफील अलैहिस्सलाम ये तमाम जमीन के पास गए। जमीन ने माजिरत की तो इन्होंने कबूल करके अल्लाह को बता दी, लेकिन इस्राइल अलैहिस्सलाम
السلام کو جب بھیجا گیا تو اسرائیل نے کچھ نہیں سنا اور ایک مٹھی بھر کے زبردستی اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دی. اللہ نے پوچھا زمین پر تجھے رحم نہیں آیا؟ انہوں نے کہا اے اللہ آپ کا حکم مقدم تھا. اس نے معذرت بھی کی, درخواست بھی کی, لیکن میں نے قبول نہیں کی. اللہ نے فرمایا کہ جب تو نے زمین پر آج بھی سختی برتی ہے, آج بھی تو نے کوئی کسی طرح اس کی درخواست قبول نہیں کی ہے, اے اسرائیل ہم تیری ذمہ داری لگا دیتے ہیں کہ تو اس زمین سے پیدا ہونے والا ہر ایک فرد اس کی موت تجھے ہی نکالنی ہوگی. ملک الموت کا لقب تمہیں دیا جا رہا ہے. اور یہ تمام کا تمام واقعہ جو زمین کا ہے یہ آپ کتاب پڑھیں, علامہ حلوی علیہ الرحمہ کی کتاب ہے جس کا ترجمہ 6 جلدوں میں حضرت مولانا اسلم صاحب نور اللہ مرقدہ نے کیا ہے, اور اسی کی دوسری جلد کو اٹھا لیجئے, اس میں سب کا سب آپ کو مل جائے گا, تمام تفصیلات اس میں مل جائے گی. بہرحال اللہ کے حکم سے حضرت اسرائیل علیہ السلام نے جب وہ پیش کر دیا تو اللہ نے اس زمین کو حکم دیا فرشتوں کے ذریعے کہ یہ تمام کا تمام پھیلا دیا جائے. جیسا کہ گارا بنایا جاتا ہے اسی طرح آٹا جیسے تیار ہوتا ہے, تو حضرت آدم علیہ السلام کا وہ ابھی جو کہ جسم نہیں بنا تھا اس مٹی کو مکہ المکرمہ اور طائف شہر کے مابین پھیلایا گیا. اس دور میں نہ طائف تھا نہ مکہ المکرمہ تھا, لیکن وہ جگہ موجود تھی, وہ بیت اللہ بھی موجود تھا. بیت اللہ کا وجود تو حضرت انسان سے بہت پہلے کا ہے, لیکن وہ جگہ جنہوں نے حج کر لیا, عمرہ کر لیا, وہ جانتے ہیں کہ بیت اللہ مکہ المکرمہ سے طائف شہر تقریباً 70 کلومیٹر دور بیٹھتا ہے, اور اسی کے درمیان میں حضرت آدم علیہ السلام کا جسم بنانے کے لیے وہ مٹی بنا دی گئی اور ڈال دی گئی. اب اللہ نے بادلوں کو حکم دیا کہ اس پر پانی برسایا جائے, وہ گارا بنایا جائے, وہ خمیر تیار کیا جائے. چنانچہ بادلوں نے اللہ کے حکم سے پانی برسایا, اور وہ پانی اس نوعیت کا تھا کہ اس میں نمکین بھی پانی تھا, اس میں میٹھا پانی بھی تھا. مفسرین حضرات لکھتے ہیں, علماء کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں کہ وہ جو نمکین پانی تھا اس سے مطلب یہاں پر غم لیا گیا ہے, جو میٹھا ہے اس سے مراد خوشی لی گئی ہے. یعنی یہ انسان اس کی زندگی میں خوشی کے مواقع بھی آئیں گے, اس کی زندگی میں غم کے مواقع بھی آئیں گے, جیسے اللہ تعالیٰ چاہے گا. بہرحال ایک جسم تیار کر دیا گیا, اس کا چہرہ بھی ہے, اس کے ہاتھ بھی ہے, اس کے پیر بھی ہے, اس کا پیٹ بھی ہے. ابھی روح نہیں ڈالی جا رہی ہے کہ ابلیس جو ملائکہ کی جماعت میں شامل ہو چکا تھا وہ دیکھتا ہے کہ ایک انسان بنایا جا رہا ہے, وہ پیروں کی جانب سے اس میں داخل ہوتا ہے, چہرے کی جانب سے نکل آتا ہے, ایک ایک چیز کا معائنہ کر رہا ہے. اللہ نے اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کے جسم میں روح ڈالی, اور روح بھی اس انداز سے ڈالی ہے کہ ابھی روح مکمل نہیں ڈالی گئی, لیکن حضرت آدم علیہ السلام اٹھنے کی کوشش کرتے ہیں, اٹھنے کی کوشش کرتے ہیں, چلنے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ انسان اور اس کی اولاد بھی جو ہوگی وہ جلد باز ہوگی, ہر کام میں اجرت پسندی اختیار کرے گی, چاہے گی کہ 4 گھنٹے کا کام 2 گھنٹے میں ہو جائے, 2 گھنٹے کا کام آدھ گھنٹے میں ہو جائے. خیر حضرت آدم علیہ السلام کو جب پیدا کر دیا گیا, روح ڈال دی گئی, تو اللہ کے حکم سے ان کو آسمان پر بلا لیا گیا. یہ یاد رکھ لینا, سمجھ لینا کہ آدم علیہ السلام کی پیدائش زمین پر ہوئی ہے, آسمان پر نہیں ہوئی ہے. آسمان پر انہیں بلایا گیا اور آسمان سے پھر ان کو زمین پر اتار دیا گیا. حضرت آدم علیہ السلام کو جب آسمان پر بلایا گیا, اب اللہ تعالیٰ کو وہ مناظرہ, وہ مکالمہ بھی کرانا تھا, وہ بھی دکھانا تھا کہ جو ملائکہ نے اللہ کے سامنے کہا تھا اے اللہ آپ ایسی مخلوق بنانا چاہ رہے ہیں جو زمین میں فساد کرے گی. چنانچہ اللہ نے آدم علیہ السلام کو مختلف عنوانات میں اور مختلف مضامین کے
کے تحت بہت سی چیزوں کو سکھایا، بہت سے ناموں کو بتایا۔ اب ملائکہ ان کے پاس تو یہ چیزیں موجود نہیں تھی، ملائکہ کو کھڑا کر دیا گیا۔ کتنی ملائکہ اور کتنے فرشتے تھے یہ تو اللہ ہی بہتر جانتے ہیں۔ ایک طرف اللہ موجود ہے، ایک طرف آدم علیہ السلام موجود ہے، دوسری جانب تمام کے تمام فرشتے موجود ہیں۔ جب اللہ نے ملائکہ سے کہا کہ تم ان کی خبر دو، وہ سب کے سب چپ ہو گئے۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، اے اللہ ہم وہ جانتے ہیں جو آپ نے ہمیں سکھایا ہے، اس کے علاوہ ہم اور کوئی نہیں جانتے، کچھ نہیں جانتے۔ اللہ نے آدم سے کہا قال یا آدم انبئہم باسمائہم، اے آدم ان ناموں کے بارے میں مجھے بتاؤ۔ آدم علیہ السلام کو تو یاد ہو چکے تھے، انسان کی فطرت میں یہ چیز ڈال دی گئی تھی، جو تمہیں بتایا جائے گا وہ تم سمجھ جاؤ گے اور یاد کر لو گے۔ چنانچہ جب آدم علیہ السلام کی برتری دکھا دی گئی تو ملائکہ اور فرشتوں کو اللہ نے حکم دیا تمام کے تمام فرشتے اس آدم کے سامنے جھک جاؤ، سجدہ کر جاؤ۔ اب یہاں پر یہ اعتراض ہوتا ہے کہ سجدہ تعظیمی تھا یا سجدہ نمازی تھا؟ اس میں محققین حضرات فرماتے ہیں ہو سکتا ہے کہ وہ سجدہ نمازی بھی ہو، چونکہ سجدہ نمازی انسان کے سامنے کرنا حرام ہے تو یہ اس شریعت کے اندر ہے۔ اللہ نے کوئی خاص اور خصوصیت نواز دیا ہو سکتا ہے کہ وہ سجدہ صلاتی ہو، سجدہ تعظیمی بھی ہو سکتا ہے، جیسا کہ انسان سینے کو جھکا لیتا ہے اور گردن کو جھکا لیتا ہے، اس کو بھی سجدہ کہا جاتا ہے۔ بہرحال جب آدم علیہ السلام کے سامنے تمام کے تمام فرشتے جھکے ہوئے ہیں، اسی میں وہ ابلیس بھی موجود ہے، اور وہ اس سے جب کہا جاتا ہے تو نے ہماری بات کیوں نہیں مانی، تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا، تو آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کی بجائے، اللہ کی بات ماننے کی بجائے وہ کہتا ہے اے اللہ میں اس سے بہتر ہوں، انا خیر من خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، اے اللہ مجھے آپ نے آگ سے پیدا کیا اور اس کو مٹی سے پیدا کیا، بھلا مٹی کے سامنے آگ کیسے جھک سکتی ہے، اے آگ کیسے عاجزی اختیار کر سکتی ہے۔ وہ نہیں سمجھا کہ تجھے پیدا کرنے والا اور آدم کو پیدا کرنے والا، فرشتوں کو پیدا کرنے والا احکم الحاکمین حکم دے رہا ہے، بھلا جس نے تجھے پیدا کیا اس کو پیدا کیا تو اس کی بات تو مان۔ لیکن جب گمراہی کا وقت آتا ہے، جب کوئی انسان گمراہ ہونے لگتا ہے تو اس کی عقل چھین لی جاتی ہے، بصیرت لے لی جاتی ہے، وہ اچھی چیزوں کو بھی نہیں سمجھ پاتا۔ اسی طرح ابلیس پر اب لعنت کا سلسلہ شروع ہونا تھا، ابلیس کو پھٹکار لگنی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے کہا اچھا یہ بات ہے تو چلا جا، نکل جا، جب تک قیامت قائم ہوگی میری لعنت، میرے نبیوں کی لعنت اور میرے نیک بندوں کی لعنت تجھ پر برستی رہے گی۔ ادھر آدم علیہ السلام کو اللہ نے حکم دے دیا کہ جاؤ تمہارے لیے جنت ہے، یہیں پر تمہیں رہنا ہے، یہیں کا تمہیں کھانا ہے، یہیں پر تمہیں بسنا ہے۔ اور آدم علیہ السلام جنت میں رہنے لگے، جہاں سے چاہا پھل کھا لیا، جو لباس چاہا وہ پہن لیا، اور اس کے بعد جب حضرت آدم علیہ السلام جنت میں ان کا مسکن ہو گیا تو اکیلے رہتے ہوئے اپنے جیسا کوئی نہ دیکھتے ہوئے ان کی طبیعت میں ذرا افسردگی ہوئی، احساس ہوا کہ آدم علیہ السلام تو اکیلے ہیں، اللہ نے تاڑ لیا کہ آدم علیہ السلام کو علیحدگی برداشت نہیں ہو رہی ہے، تو اسی وجہ سے ایک روز آدم علیہ السلام کے پسلیوں سے اما حوا علیہ السلام کا وجود ہوا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو پھر وہی عورت، وہی ہماری ماں، وہ آپ کو بہکاتی ہے، پھسلاتی ہے، ایک مرتبہ نہیں، دو مرتبہ نہیں، تین مرتبہ نہیں، اور اس کے بعد وہ تمام کی تمام باتیں آپ کے سامنے آئی ہے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کو زمین پر اتار دیا گیا، وہ لغزش تھی کہ اللہ کو نظام چلانا تھا، یہ تو اللہ ہی بہتر جانتے ہیں کہ جائے کہ قرآن کریم میں لفظ توبو کا ذکر آیا ہے
یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہاں کہیں نہ کہیں بھول ہو گئی تھی آدم علیہ السلام سے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں لکھتے ہیں مورخین حضرات کہ سری لنکا کی پہاڑی پر جو ہندوستان کا حصہ تھا اسی پہاڑی پر ان کو اتارا گیا، اور تاریخ حلبیہ میں یہ بھی آتا ہے کہ جب سب سے پہلے اتارا گیا تو ان کا جو قد تھا، ان کی جو طوالت تھی وہ اتنی تھی کہ بادلوں سے ان کا سر ٹکرایا جایا کرتا تھا، لیکن اللہ نے پھر ان کا قد چھوٹا کیا اور چھوٹا کیا، اتنا چھوٹا پھر بھی نہ ہو سکا جتنے ہم اور آپ ہیں، بلکہ 90 گز کے بارے میں لکھا ہے، 90 ہاتھوں کے بارے میں لکھا ہے کہ ان کی لمبائی تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام سے اولاد کا سلسلہ بھی شروع ہوا، انہی اولاد میں آپ کی نبوت، آپ کے کام کو آگے چلانے کے لیے، آپ کی رسالت کو بڑھانے کے لیے اللہ نے ان کی اولاد ہی میں حضرت شیس علیہ السلام کو نبی بنایا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام جو پہلے انسان ہے انہوں نے حج بھی پیدل فرمائے ہیں، انہی کے بارے میں لکھا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام جب رویا کرتے تھے اپنی اسی بھول کی وجہ سے تو جہاں ان کے آنسو پڑتے تھے وہاں گھاس اگ جایا کرتا تھا، اسی لیے اللہ نے پھر ان کو ایک دعا سکھائی، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے آدم اس کو پڑھئے، آدم علیہ السلام اس کو پڑھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی ان کی اس بھول کو معاف کر دیتے ہیں اور ان کی توبہ قبول کر لی جاتی ہے۔ یہی حضرت آدم علیہ السلام ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میں آخری بات کہہ کر اپنی بات ختم کیے دیتا ہوں کہ نبی علیہ السلام جن کو سید المرسلین کہا گیا، خاتم النبیین کہا گیا، اور وہ رسولوں کے بھی سردار، نبیوں کی امامت کرنے والے، ان کے بارے میں لکھتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جو پیدا کیا گیا وہ صرف نبی اکرم علیہ السلام کو دنیا میں لانے کے لیے پیدا کیا گیا، اسی لیے جسمانی اعتبار سے تو آپ سب سے آخری نبی ہے، لیکن روحانی اعتبار سے اللہ نے اپنا ایک نور ایک ستارے میں منتقل فرمایا تھا، اور وہ ستارہ اور وہ نور حضرت آدم علیہ السلام کے پیدا کیے جانے سے ہزاروں سال پہلے پیدا کر دیا گیا تھا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔